اجازت ہے میں آغاز کرنے لگا۔ آج تو 4.5 ارب سال پہلے پوری کائنات زمین کا کوئی وجود نہیں سی، ہر طرف پانی ہی پانی سی، جبکہ آج 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ ہو چکا۔ ترجمانے اور مترجمین خدا تو پوچھے کہ اس زمین کس طرح بنی ہوئی؟ وارثان قرآن تو پوچھے کہ خطے ارض کی تخلیق کس طرح بنی؟ سائنس میں فرشتہ کو حکم ہویا کہ زمین بنانی ہے، پانی کی سطح تے تیز ہوا چلائی۔ فرشتہ نے تیز ہوا چلائی، پانی کے اوتے جھگ بننا شروع ہو۔ جھگ تے سمجھ آ رہی ہے؟ جھگ میں فرشتہ نے منجمد کیتا، ٹھوس کیتا، سخت کیتا۔ اس سے جو کائنات پہلا زمین دا نقطہ خلق ہے۔ غور فرمائیں سارے تلے پانی ہے نہ زمین دے، زمین دے تھلے پانی دے اتے ہی زمین بنائی ہوئی۔ 4.5 ارب سال پہلے، اور وہ جھگ میں ٹھوس کر کے سخت پہلا پھر اس نقطے کو فرشتہ نے پھیلایا۔ وہ نقطہ اتنا پھیلیا جو بنگالی تک پہنچا۔ اسی زمین تے بیٹھے ہیں، زمین تے رہائش بیٹھے، یہ وہی نقطہ پھیلیا پوری کائنات۔ جس طرح روٹی تو پہلے آٹے کا پیڑا ہوتا، پھر اسے پھیلایا جائے، پیڑے تو روٹی بن جاتی، نقطے تو روٹی بن جاتی۔ ایویں زمین کے پہلے نقطے کو پھیلایا گیا۔ آج کائنات کی زمین خلق ہے۔ ان سوال یہ جو 4.5 ارب سال پہلے وہ کائنات کی کیڑی جگہ جتنا پہلا زمین کا نقطہ بنا، جیڑا آج کائنات کی زمین کا سنٹر بن گیا، اسے سنٹر تے بنایا گیا، اسے سنٹر والے مقام تے خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری کائنات کی زمین کا پہلا نقطہ خانہ کعبہ دے مقام تے بنے، اسے نقطے تے کعبہ۔ ہن سوال کرو کعبے کا کمرہ تک کافی لمبا چوڑا ہے، نقطہ تا نقطہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ جڑا سا روزانہ ٹی وی تے دیکھتے ہیں سکرین تے یا تصویریں، یہ پورا کعبہ نہیں، یہ مطاف والی جگہ ہے یا مسجد حرام ہے۔ کعبہ کا صرف کوئی ایک کمرہ ہے جس کا سالانہ غلاف تبدیل ہو گیا۔ توجہ رکھا ہے کہ ہم دوست اس کمرے دے اندر جڑا سنٹر بن گیا وہی نقطہ پہلی زمین ہے، اور اس نقطے کو جڑا کعبہ دے اندر کا سنٹر ہے کیا جانے جوف کعبہ۔ جی اجا تک سمجھ نہیں آئی تب اس سے نقطے تے 13 رجب کی صبح والے پہلے امام علی کہ کعبہ دے اندر جڑا کعبہ دا سنٹر بننے لگا، یہ پہلا نقطہ زمین دی تخلیق و تکوین دا، اور اسے نقطے تے
علی رضی اللہ توجہ ہے، علی دی آمد ہوئی، یہ تیری میری مرضی نال علی کعبہ چ نہیں آیا، یہ رضا خدا نال آئے، تیری میری مرضی نال آندا یا کعبہ دے متولی ہون دی وجہ تو آندا، تو فاطمہ بنت اسد دروازے جو اندر آئی ہویا، دیوار دا پھٹنا دلیل ہے جو اللہ بھیجے۔ توجہ فرمائی، غور فرمایا۔ اچھا ایک بات میں تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں، محققین آج تک فیصلہ نہیں کر سکے بے کعبہ دی پہلی بنیاد کدو رکھی گئی۔ کچھ نے لکھا فرشتہ نے پہلی بنیاد رکھی، کچھ نے لکھا جناب آدم علیہ السلام نے پہلی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ دی جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ تک کعبہ کی چوتھی عمارت تعمیر کی، بنیاد تک پہلے دی موجود ہے۔ چلو ایک جملہ آگے میں تمہاری نظر کر دینا، پہلی اینٹ تو لے کے آج تک 11 دفعہ کعبہ تعمیر ہو چکے، موجودہ کعبہ دی عمارت 11ویں عمارت ہے۔ 400 سال پہلے ترکی کے سلطان مراد بادشاہ نے تعمیر کر دی، تاکہ کو ترکی طرف تعمیر کیا گیا۔ 90 دفعہ کعبہ دی مرمت ہو چکی، آنکھاں چکرا 11 دفعہ مکمل تعمیر، 90 دفعہ مرمت۔ باوجود اتنیاں تعمیرات مرمتاں دے وہ دیوار آج تک شکے جتوں والی دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، وہ دراڑ، وہ شگاف، وہ لکیر، وہ نشانی، وہ علامت، وہ شناخت، وہ اثر، کتنے لفظ بولا جو ہر قسم سمجھ جائے۔ تعمیرہ ہوندیاں رہی، قیمتی تو قیمتی پتھر لائے گئے جنہیں ہتھوڑا نال نہیں ٹوٹتے، باہر ہوتے ہیں تو ہتھوڑا اثر نہیں کرتا، جس نے پتھے لانے خود بخود دیوار شک ہو جاتی ہے، لکیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیمیکل لائے گئے، سیمنٹ نال بھریا گیا، سیسے نال پور کیتا گیا، دنیا میں ماہرین تعمیرات تو استفادہ کیتا گیا، مگر بنا کے رکھ دیں رکن یمانی والے پاس فوراً دیوار شک۔ آنکھاں چ چبلا پوری دنیا اپنی پوری طاقت نال جنت علی دی ایک لکیر دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس دی غدیر دا مقابلہ کی۔ سبحان اللہ، کوئی سمجھ آئیے میرے بیان نہیں؟ اچھا توجہ بھائی، تیسرے دن رسول سے اور دیوار شک ہوئی، بی بی اندر جلوہ گر ہوئے، دیوار فوراً ہو گئی۔ توجہ، دروازہ پہلے بند، دیوار پھر بند، پورے شہر ایک پریشانی کہ متولی کعبہ دا حرم اندر ہے، دم نہ گھٹ جائے، حبس نہ ہو جائے، شہر پریشان ہے۔ مالک ابی طالب دے چہرے دے یقین چمک رہے، تو غور نہیں فرمایا میرے بیان۔ تیسرے دن رسول آئے،
صحیفے ولایت نو نبوت والے ہاتھوں دے ریل دے توجہ رکھا ہے بھائی علی نے بند اکھاں کھولی رسول کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اشہد ان لا رسول میں علی گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے رسول نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ آپ اللہ کے علی آگیا کوئی اتنا لطف ہے نا رسول نو علی کو اپنی رسالت کی گواہی سنی رسول مچل کی علی کی پیشانی جب ہو سکے فرمایا جب تو میری گواہی دیتی ہے جب میں کیوں نہ دیا اور ہی نہیں فرمایا اشہد انک لولی اللہ میں محمد گواہی دے رہا ہوں تم اللہ کے ولی ہو تو اجل تک مسئلے کی سمجھ نہیں آئی کچھ افراد محمد الرسول اللہ نبی دی گواہی علی دیتی ہے علی دی گواہی نبی دیتی ہے جھگڑے ختم فیصلہ ہو گیا محمد الرسول اللہ دی بنیاد علی رکھیے علی ولی اللہ دی بنیاد خود نبی تھکے تھکے نعرے ڈھلی ڈھلی دال دیکھو علی ساری پہچان ہے علی سارا در افتخار ہے علی سارے مذہب کا فخر ہے علی سارا شرف ہے فخر تے شرف والی چیزاں نہ آہستہ نہیں چاہیے چھاتی پھیلا کے کہی ہے یا علی اور ایک اور گل بھی ہے میں پوری ذمہ داری نہ کیا کہ اللہ نے تیرے حصے ایسا امام رکھے کہ جس امام کا نام تو دنیا دی کسی محفل چلائے گا تینوں کدی شرمندگی نہیں ہوئے حسین کے گارج کہتے ہیں تو کسے ماحول محفل تقریب جی علی دا نام لے جتنے بڑے لکھے لوگ عالم فاضل بیٹھے ہو تینوں یہ گلہ کدی نہیں ملے گا کہ تیرا امام نعوذ باللہ کدی بتا دی عبادت کرتا ہے توجہ ہے تو کسے ماحول جی علی دا نام لینا تینوں یہ گلہ کدی نہیں ملے گا کہ تیرا امام کمزور خاندان نال تعلق رکھتا ہے توجہ ہے تو کسے دنیا دی محفل چی اپنے امام دا نام لینا یہ تینوں گلہ تے شکوہ کدی نہیں ملے گا جو تیرے امام نو صورت یاد نہیں ہوندی سی بیٹھے ہو چلے گئے ہو کہہ سکے گا کہ میرا وہ امام ہے یہ کعبت ظہور دے بعد رسول دے حقاں تے فوراں جڑا قرآن 10 سال بعد نازل ہو رہے علی پہلے پڑھ کے سنا تاں تک قرآن دا نام قرآن ہے تسی توجہ نہیں فرمائی قرآن کی معنی کی پچھ موقع پڑھی ہوئی کتاب
ہوں میرا محققین کو چیلنج ہے سوائے علی کے کائنات قاری ثابت کرو جی اترن تو پہلے پڑی ہو دس سال قرآن کا نزول بعد علی کعبہ تلاوت پہلے کی تھی تاں تک قرآن کا نام قرآن ہے قرآن کی وجہ تسمیہ لکھی گئی یہ مورخین نے مفسرین نے پڑھی ہوئی کتاب توجہ ہے تاں تک ایک رکعت قدم رکھ دیں اجن دوسرا قدم دوسری رکعت تک نہ پہنچا جو الحمدللہ ناس تک پورا قرآن کعبہ دے چار جانب غور فرمانا کتنے رکن یمانی رکن شامی توجہ چار کونے کعبہ دے بی بی جیڑے کونے والے پاس پائی دیوار والے پاس اس نے رکن یمانی کی پوچھا گیا حضور ایک کعبہ دے رکن مانے کونا گوشہ چونڈ ایک چار کی فرمایا اس واسطے جو کعبہ دے سدھے ہوتے چوتھے آسمان تے فرشتہ کا کعبہ بیت المعمور اس دے کونے چار ہے توجہ ہے چونکہ اس دے کونے چار اس واسطے اس دے سدھا تلے واقع ہومن کی وجہ خانہ کعبہ دے کونے گوشے بولو حضور تے فرشتہ دے کعبے دے کونے چار چار فرمایا وہ سدھا عرش کے تلے ہے عرش دے کونے چار جاگ کے بیٹھے تے جملہ تو نہیں نظر کرتے پوری زمین میں سب تو اونچی عمارت کعبہ شان دے حوالے وقار دے حوالے تہتر فٹ گیزہ دے حوالے چوتھے آسمان دے فرشتہ کا کعبہ بیت المعمور افضل عمارت اس تے عرش کی بڑی عمارت ہوئی سادہ کعبہ مکے فرشتہ کا کعبہ چوتھے آسمان دے اس تے عرش نہ کوئی کعبے تو افضل عمارت نہ کوئی بیت المعمور تو افضل عمارت نہ کوئی عرش تو اونچا مقام یہ میرا سلطان وفاد عالم دے ہاتھے ترائے مکان ہی سب تو اونچے میں دنیا دے اس عالم کو منگا انعام دے ساں جڑا کہ ترائے مکانہ کو علی تو خالی نکاوے پسند میں موضوع کو دے دیتا ہے 73 فرقے کی نظر ہے کعبہ تو میں بلند ہے بولو تے کعبہ ترائے دن نہیں چاہیے تیرے مسجد چلے ہے شرکن دے پابندی شرعن مسجد سمنا مسجد بے احترامی نہیں شرعن دین وچ مسجد وچ کچن بناونا مسجد دی بے احترامی تساں غور نہیں فرمایا توا لے کے کوئی گھس جائے تو یہ اور بات ہے اسلام والا ہے یہ عبادت گاہ ہے پتہ نہیں تمہیں غور فرما رہے کیوں نہیں توجہ ہے وہ مسجد کے بغیر عبادت سے زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کیا مسجد اتنی دیر بیٹھو گے جتنی دیر تسی نماز پڑھو عبادت کرو تاکہ بات کرو تسبیح یا سجدے یا قرآن کی تلاوت دنیاوی گلاں کرنیاں زیادیاں بیٹھنا پریشان ہو گئے ہو جی وہ مسجد جیڑی خانہ کعبہ کی شبیہ ہے تو بیٹھ نہیں سکتا بغیر عبادت تے علی اصل جماع سمیت دن کعبہ ٹھہر گیا غور نہیں فرمایا میں نے بیان ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے بولو اچھا کعبہ علی فرشتہ کا کعبہ بیت المعمور
اتھے علی شیعہ تفاسیر کی ذمہ داری کیویں شب معراج رسول کی سواری چوتھے آسمان سے گزر رہی ہے، اللہ کی آواز آئی ہے، میرا حبیب ذرا سواری ہو، سارے نبی تیری ابتداء نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول سواری تو اترے، کتنے پڑھانی؟ یہ فرشتہ دا خواب ہے، سرخ یاقوت نال پڑھے، تخلیقی آدم تو 50,000 سال پہلے پڑھے، روزانہ ہزارہ فرشتے ان سے طواف کر دیں، جڑا ایک دفعہ کر لے دوبارہ کر نہیں سکتا۔ تیرے رسول نے آدم کو عیسیٰ تک سارے نبیوں نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، سارے انبیاء سارے رسول نے مسافہ کر رہے ہیں، مسافے کے دوران قرآن کی آیت اتری، 25واں پارہ سورہ زخرف، آواز خدا آئی، میرا حبیب سارے نبی کٹھے تیرے نال مسافہ کر رہے ہیں، انہیں کو سوال کر کہ میں نے ان کو نبی کیوں بنایا ہے؟ سبحان تو سا میرے کو میں بچیاں کو سمجھاؤں واسطے، چھوٹے بچیاں کو سمجھاؤں واسطے مثال دیا، میرے کو نہیں پوچھو سکرائن تو ذاکر کس طرح پڑھے، میں دسیں گا میں کوئی دینی تعلیم حاصل کی تھی، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، فلاں استاد کو پڑھیا، فلاں امتحان کیتا، فلاں ڈگری سند لئی، اللہ رسولہ کو پوچھ رہے کہ میرا حبیب تو پوچھ کے دس یہ نبی کس طرح پڑھے، انہاں کیڑی سند لئی ہے، انہاں کول کیڑی ڈگری ہے، ہائے 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 ہائے، انہاں کول کیڑا پاس ہے، انہاں کول کیڑی پرمیشن بیٹھے ہو چلے گئے ہو، نبوت دی سند کیڑی ہے، رسالت دی سند کیڑی ہے، تو انہیں رسول دا چہرہ نبیوں نے پاسے بدلے آ فرمایا ایوہ الانبیاء، بور ہو گئے تو چھٹ دے علامہ وہ اس تو نبی کیسے بنے؟ سارے نبیوں نے کٹھا جواب دیتے ہیں، اولا اقررنا بوحدانیت، ہم نے سب سے پہلے اللہ کی گواہی دی، ثم اقررنا بنبوت کا یا محمد، پھر ہم نے آپ کی گواہی دی، ثم اقررنا بولایت علی ابن ابی طالب۔ چھٹ دئیے یا پھر آج نارج پہنچ کر رہتی کمی محسوس ہو گئی، کلمے کی قسم ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، واللہ باللہ سبحانہ، 8 جنتاں تے بے حساب جنتی لوگاں دی تعداد ہے، میرے سر کے قرآن رکھ میں اللہ کا فرح نب کے آدم، یہ جتنے بھی جنت کے لوگ ہیں یہ بغیر ولایت علی دے اقرار دے کوئی بھی نبی ہو گیا، توجہ ہے میرے بیان تے جی نبیوں کو کچھ کیڑی سند لئیے کیڑی ڈگری لئیے کیڑا پاس ہے والے لورے نبیوں کو نبوت جڑی سنت دی وجہ تو ملی ہے، اس سنت کا نام اقرار ولایت دے لیے، رسولوں کو رسالت جڑی سنت دی وجہ تو ملی ہے، اس سنت کا نام علی بن ابی طالب، نبیوں دی سنت کا نام علی، رسولوں دی ڈگری کا نام، توجہ ہے میرے بیان دے یا کوئی نام، جیڑا اللہ علی بغیر نبیوں دی نبوت تے رسالت پسند نہیں کرتا، اس علی بغیر تیری عبادت کی میں پسند کرتا، اس علی بغیر تیرا دین کی میں قبول کر رہے ہیں، اس علی بغیر تیرا اسلام کی میں قبول کر بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بشریت دے قابل علی، فرشتہ دے قابل بولو، نبی
نبیاں رسولاں دی سند اور جگری دا نام علی خوشی وے سب بلند مقام میں عرش کیا ہے بولو عرش اونچا مقام عرش خدا نہ منصوب ہے عرش خدا نہیں تو سب اور فرمایا عرش چلو شیعہ کتابت معصوم دی حدیث ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن نہیں غور فرمایا قلب المومن بولو عرش الرحمن کہ مومن دا دل رحمان دا عرش نہیں توجہ غور فرمانا مومن دا دل رحمان دا نہیں توجہ فرمانا شیعہ کتابیں میں پوری دیانت یاد ہر کسی دا دل نا صرف مومن دا دل رحمان اللہ دا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رحمان بھی ہو رحیم بھی اللہ دے نام ہے نا بھائی بولو یار صفاتی نام ہے خدا دے توحید دے خدا دے ترجمان آکھ رہے مومن دے دل رحمان دا یعنی اللہ دے میں مومن دے دل لے چلا ہر کسی دے دل لے چلے میں بڑا عرصہ سوچتا رہی ہوں کہ عرش بڑی اونچی منزل ہے عرش بڑا اونچا مقام ہے جڑا خدا نال منسوب ہے یہ مومن دے دل وچ کیڑی شے اللہ نو پسند ہے یہ جو اللہ دے میرا عرش ہے حالانکہ جتنے انسان دل تو سارا دن کوئی ہے سارا دن مخروطی شکل سارا دی سنوبری حیات سارے جڑے صحت مند لوگ منٹ 72 دفعہ ہر کسی کا دل دھڑک دے سارا دے دل دا ان کو ورکا میں پورے بدن میں خون سپلائی کرنا کم ان کو جیا بناوٹ ان کو جائی زندہ سارے لوگ دل دی بدولت دھڑک دے سب دے دل ان کو رفتار جن برابر سارے دلت اللہ نہ پسند کر کے یہ مومن دے دل نو جو آکھے میرا عرش ہے وہ کیڑی وکھری شے اللہ نے دیکھی ہے مومن دے دل میں توجہ ہے دساں مومن بندا ہے بندہ ایمان نال نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی ایمان آیا بولو دل وچ ایمان تھوڑا کوئی نہیں دل تو میں چھڑ دیا ایمان آیا بولو دل بندہ پھر مومن ہو گیا ایمان بغیر کوئی بندہ مومن یار تسی بور ہو چکے ہو تو دس دے چھڑ دے اچھا توجہ رکھا ہے میں دوسرا ایمان نال آدمی مومن بن تے جڑے مومن بن جاوے اللہ دے مومن دا دل میرا عرش مومن دا دل میرا عرش مومن بنے ایمان مصدر مومن ایمان والا مومن ایمان والا وہ جیڑی وجہ تو بندہ ایمان والا مومن بن گئے وہ ایمان کون ہے 73 فرقے دیا کتابت میں دکھا سکتا صرف شیعہ دیا جنگ خندہ کے اس کا لطف ہی نہیں لیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا کیڑی جنگ حضرت جنگ خندہ کے علی رسول دے لباس وچ محفوظ ہو گئے عامر ابن عبد الود دے سامنے جا رہے جنگ واسطے تے علی کوئی ایسے انداز جڑے ہیں
کہ رسول نے نگاہ نبوت نال ویکھے کہ نبی نو کوئی چس آئیے تے مزہ آئے، اعلان کے فرمائے بارد الایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں ایمان جا رہا ہے، کیا مطلب؟ جنگ خندق کے رسول آکھے ایمان علی ہے، دل علی آیا بندہ مومن ہو گیا، مومن ہو گیا، اللہ کا مومن کا دل میرا عرش ہے۔ جب تک سمجھ نہیں آئی جو علی آن نال بندے دے فجر دے بیکار دل نو رحمان دا عرش بنا دے دے، وہ علی تیری عبادت شامل ہو وٹے، تیری عبادت کتنے توجہ ہے، غور ہے؟ جی جی، مومن کا دل رحمان دا عرش، مومن کا دل، مومن پڑھتے پتہ ایمان دا، ایمان علی ہے۔ اچھا دین دن دو حصے، تھوڑی پریشان ہے، ایک اصول ایک فروع، اصول دین بولو یار سارے چھوٹی چھوٹی گلن پر بچن ہوئی یار، اصول دین اصول دین کے فروع دین کے دو نام اور بھی ہیں۔ اصول دین کا نام ہے عقیدہ، فروع دین کا نام ہے عمل۔ توجہ ہے، عقیدے کا تعلق دل نال ہے، فروع دین کا تعلق ظاہری جسم نال ہے، ظاہری اعضاء نال۔ تو اسا غور نہیں فرمایا، اگر عقیدہ دل تو ٹھیک نہ ہوئے تو ایمان نہیں، منافقت ہے۔ جیڑا بندہ آکھے نا زبانی وہ جی میں علی دی ولایت اقرار کروں، میں تو علی ولی دا ممکن غور ہے، اگر اس زبان والی گل دا دل تے اثر نہیں تو مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ نا 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 قیمتی شے کے لیے انسانی جسم ہے، دل ہے نا، دل نہ لاکھے دن دینا بابا، زندگی دل ہے نا بھائی، یہ ہے دل نال زندگی ہے، اس سے دل تے اللہ علی دا اقرار واجب ہے۔ تے یہ دل علی تو محروم ہے، وہ زندہ دل نہیں، وہ مردہ دل ہے۔ لاہور دے لوگوں کو تو ویسے زندہ دلانے لاہور سکا، تو لاہور دے لوگوں تو سب کو زیادہ علی علی۔ توجہ ہے میرے بیان دے کہ نہیں، درود بھیجو محمد والے محمد۔ کافی ٹائم ہو گئی پڑھنے ہیں، تساں بڑے شوق نال، بڑی محبت نال، والہانہ انداز اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور شان۔ کعبہ دے کتنے کونے
رکن یمانی والے پاس کہڑے پاسوں رکن اس کو رکن یمانی اس واسطے کیا جاتا ہے جو اس سے کونے والے پاس یمن بن کہڑا ملک جو کہ اس طرف یمن ہوتے کعبہ دیس کو تا نام رکن یمن وہ میں سب کے تھی یہ 1100-1150 کلومیٹر یمین کا فاصلہ ہے یمن کا خانہ اور ایک وہ خطے یمن جتھے اللہ 12,000 نبی بھیجے سمجھا ہے اس بڑے خطے دے فضائل میں سے جڑا سب سے اچھا عقیق ہے وہ یمن ہے جن سارا تو پہلے علی دی ولایت ہے یمن تے ہمیشہ خاندان رسول دے احسانات ہیں قدم قدم تے آل محمد نے احسانات کی تے یمن کے لوگ ایک ایسا وقت آیا حبشیہ نے یمن تے دل جبر قبضہ کر کیسر روم تک گئے یمن کے لوگ کہ سن ملک واپس لے دے سارا نے آقا حبش کے لوگ بڑے بے لگامے تے بے پہار جدو انہا سالی مننی نہیں اسی نہیں جدو ہر پس تھک ہار کے مایوس ہو گئے کسے مشورہ دیتا بھی مکے جاؤ مکے دا متولی ہے جناب عبد المطلب نبی تے علی دا دادا تو سب غور ہی نہیں بڑا اونچا سردار ہے جن دا شمل فخر آسمان نہ ہو سکے کہ اس کی زبان اللہ کوئی ایسا اثر رکھا بس انہیں صرف کہنے ہی ہے یمن کے لوگاں تو انہوں حبش کے لوگاں یمن تو واپس مایوس پشمردہ پریشان یمنی سردار مکے آئے جناب عبد المطلب ملے حضور اسے سنے تو سر اتنے قریب سخی ہوئی کسے سارے کو خالی نہیں حبشیاں قبضہ کر لے 50-70 سال ہو گئے چھٹ دے نہیں مر مہربانی کرو سن قبضہ واپس فرمایا جاؤ لمبی تان کے سمجھو ان قریب خود حبشہ دے لوگ وطن واپس کر سن سرکار نے حکم جا یمن دے لوگوں 50-70 سال دی روایت ہے ملک علاقہ خطہ واپس آتی ڈھیر سارے تحفے یمن دے لوگاں خوش ہو کے نبی تی علی دے دادے دے بارگاہ بھیجے اور عرض کیتا حضور ساری نسلیں توڑی ممنون راسے تے پھر بھی سن کبھی کوئی مشکل پئی سن بھلانا نہیں تھی بیٹا بیٹھ جائیے ساری مدد کرنی ہے ہمیشہ فرمایا انشاءاللہ میں بھی تو مددگار میری اولاد ہی تو مدد کرے گی ان تو ذہن بدلن لگے مجلس آداب کو ملحود خاطر رکھا وہ میں صدقے تھی ایک وقت آیا رسول مدینے پہنچ چکے سن مکے اصحاب نے گزارش کی تھی حضور یمن اس میں وفد آئے ملاقات دا وقت ہے فرمایا سارے پرانے دوست فوراً بھیجو انہیں نبی دے ہاتھ پیر چومے فرمایا کس طرح آنا ہوئے حضور بڑا عرصہ ہو گئے یمن اس مبلغ کوئی نہیں ہے تو اسی نبی کو وقت دے کوئی مبلغ بھیجو اسی والے دادے دی رعایت ممنون ہیں انہوں نے سانو حبشیاں کو سارا ملک واپس لے کے جب انہوں نے پرانی دوستی رشتے تعلق بندھن سنگتاں گزن
نبی فرمایا جاؤ استقبال کی تیاری کرو، میں کسی عام مبلغ نو نہیں، اللہ دے ولی اپنے وسیع کے جان علی نو بھیج رہے مولا امیر مدینے کی جمع آئے، ایک رکعت تو دوسری رکعت تک قرآن پڑھن والے علی نے ایک ہفتے الف کی جے تک پورا دین یمن دے لوگوں دے دل تے نقش کر قرآن دے دین دے کلیے قاعدے تفصیلات اصول فروع اوامر نواہی سب علی نے بیان کیا، ہر پاسے علی علی کی گونج، ہر گلی محلے گونجے یا علی یا علی علی حق دے نعرے۔ ایک ہفتے دے بعد علی واپسی کی تیاری کری، یمن دے بادشاہ عرض کی کہ حضور میں تحفہ پیش کر تحفہ پیش کرے، فرمایا ہم کسی دنیاوی تحائف کی غرض سے دین نہیں پہنچاتے پھیلاتے، آقا میں جاننا تنو کسی شے کی ضرورت نہیں، مگر میری محبت ایک خالی نہیں۔ فرمایا تحفے کا نام ادھے آقا میرے استقبال ایک گھوڑی ہے نا یا میں سردی میں وہ پیش کر اور ایسی نجیب الطرفین نجیب نسل گھوڑی سونی تھوڑی جیشا سوار دے دے رکھا، فرمایا پہلے منوا میں دیکھنا چاہنا نوکر ہاتھ واپ کر کے گھوڑی استقبال دربار چلے، علی نے گھوڑی دیکھی، فرمایا اس کا نام حضور اس کا نام مجلی، کوئی اور نام ملازہ، یہ نام کیوں رکھے ہوئے گھوڑی دا؟ آقا یہ سب تو تیز رفتار ہے، دوسرا اس گھوڑی کی صفت ہے جدو سوار ہونا چاہے گا کہ سوار کی محبت احترام کی سہولت اگلے قدم زمین کے ٹیک دے، سبحان سبحان پہنچ گئے کربلائی لوگ سارے، تو انہوں تماما نے گھٹی بھی ذکر حسین میں وہ میں سے عزاداری تو سالی شاہ رہی، عزاداری تو سالی سالی سانپ کی بقا حسین نہ، فرمایا اچھا ذرا اس میں ٹورو، میں اس کا چلنا دیکھنا چاہنا ہے، دی ٹور بھی یمن دے بھرے دربار گھوڑی عجیب لگ گئی ٹوری ہے، ایک قدم چہندی گھوڑی موڑ کے پیچھے بات ایک قدم چہندی موڑ کے پیچھے آقا فرمائے اوے شاہ یمن اسی اس حیوان دی طبیعت جان میں ہیں، سچ دس اس گھوڑی کا کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا، سبحان حضور سے ہی سمجھو اس دا ایک بچہ ہے۔ آقا فرمایا کتنی عمر سے؟ آدھے 3 سال، مولا فرمایا نام کے آدھے آقا مرتجز، فرمایا اس کا نام مرتجز کیوں ہے؟ آدھے مولا اس دی ہنک ہر گھوڑے تو سن، اس دی ہنک ہر گھوڑے تو چیز، ہون مولا علی تھیں گل کر فرمایا میرے یمن کا بادشاہ اس کا نام ہے شاہ بن بازار، تو تک کہنے میں میری ہر چیز تواڈی اتنی قیمتی گھوڑی دے کے بچہ کیوں نہیں جان ہاتھ بندے اس قدمہ پہ کہہ کے آدھے مولا مجبوری ہے دیوا مگر جس دن سے پیدا ہوئے بیمار فرمایا علاج کیوں نہیں کروایا؟
مولا دنیا دے کہیں ڈاکٹر دی سمجھ اس دی بیماری نہیں بیماری سمجھ آوے تا علاج کر مولا فرمایا اس دی بیماری میں دس مولا نا تو میں کوئی نہیں آدھا علامت میں دس پہلی علامت ہے جیڑے دن دا پیدا ہوئے ہر وقت اس دی آنکھاں بستی سبحان اللہ یہ حیوان دی ہر وقت مرتجب دی آنکھاں آپ کو یاد لا بستیاں مولا تے جیڑے لے اساں اس کے سامنے پین اس کے ٹھنڈا پانی رکھ دے ٹھنڈا پانی یہ رخ کہنے لے سجے بول لیں کہنے دیکھو بڑی مشکل نال ایک ادب گڑ پر دے بس نہیں حضور ایک اور علامت بھی ہے اس نے بیماری اگر جیڑے دن یمن سب تو زیادہ گرم دن ہوئی یہ دن ڈھلن تک استبل چلے دن نہیں ڈھلتا یہ استبل چھپا یمن کے باروں ایک ٹپے گرم رہتا اس ٹپے تے آپ کر دے پہلے گولی لیں پھر سجا پاسا لا کے سامنے یہ لے اٹھ دے تو فراق دیا ہیں کمرے مولا اللہ جانے کوئی عجیب و غریب یہ مرتجز بچہ کھوڑی تھا یہ ساری سمجھ کوئی بہے اس گل کی تھی مولا علی دا امامہ کھل کے گلے جا اکھاں بس کوئی تخت مولا نے لمن چھوڑ یمن دا بادشاہ دے مولا کیوں لمدے پڑے فرمایا میں استقبل تو دی زیارت کرنا آدھے مولا ایک ٹائم اس نے استقبل دا نہیں ایک ٹائم تا اس نے ٹبے تھے ٹبا دورے تے تھک پس کسی تخت بیٹھو میرے نوکر لائے علی آدھے میں نے روک نہیں مرتجز دی زیارت دستی علی میں جتنا چلنا پوے علی تھکتا نہیں مولا اگے یمن کے لوگ پیچھے مولا علی اگوں یمن کے لوگ پیچھوں ہمارے دین سلطنت اکابرین یمن اور یقین کرے جنہ آقا پہنچے نا مرتجز پاس حلا کے سکتے ہوئے خوشبو و ولایت محسوس کی تھی تڑے پڑے آندے ہوئے مرتجز دے استقبال علی امامت والی بائی چوڑ دھامی تے ہکو لابرا کس حوصلے نار رو اجا تیرے رومن دا موسم تم دو ہوئے سبحان اللہ سبحان مت رو رو تھکو بس میں بالکل ہی مجمل پہ اپنے اپنا بیان فرمائے شاہ یمن میں اس کی بیماری سمجھنی ہے میں کو نال بھین ویسا اس دا علاج میڈے پول ہے ان اس کو تودہ لفظ میں آپ ہی نہ سکتا پیرا پہ رکھا ہے یا علی میری ہر شہد مالک نسان میری جان جوادی میرا مال اٹھوانا میرا ملک اٹھوانا بے شک شہد نہیں ہوں مگر دنیا دے حقیقت حاصلہ ہوئی دی بیماری دی سمجھ نہیں ہے ذرا دسو دے علاج دا نام کیا علی فرمانے دے علاج دا نام حسین سبحان اللہ میرے دو پترن بڑے دا نام حسن ہے چھوٹے دا نام حسین ہے یہ حسین وسط مجھے یہ حسین دی یاد چیزا فرمایا میں وعدہ کرے نا میرے حسین کو ایک سی اس دیا ساری بیماری بس پہ ختم ہو گئی مجلس مولا علی یمن واپس آئے حسین پیو دے گل چلائیں پا گیا کہ بابا گئے جواب میرا تحفہ گھن آئے ہو سبحان اللہ فرمایا پھرائیں بابا کچھ ہے نوکر کو بات من گھننا اجل دور ہے مرتجز حسین کو لٹھا سے معاف کر گئی
تاریخ دی حسین دی عمر ویلے 5 سال مرتجز 3 سالاں دا حسین 5 سال حسین دے پیراں تے چمٹا رکھیا تے اتنیاں اکھیں وسیاں نہ مرتجز دیاں تے اپنی زبان چاہتا ہے مولا بہت انتظار کروایا وقت والے دیدار بغیر یمن چنگا نہیں ملا میں تو بہت مشکل نال وقت گزارے ہے ان حسین سے ہاتھ باگے کہیں ملے مدینے دی کہیں گلی ہے کہیں ملے مدینے دی کہیں گلی ہے شہر سے بچوں کو حسین کی کہندہ ہوئے بابا میری سواری یمن چکے بابا میرا تحفہ یمن چکے کہیں بار آنکھیں چو حسین ذرا سا کو اپنی سواری کے سوار ہو کے لکھا حسین نانے کو کہ نانا آج میں سواری کرنا چاہتا ہوں پتر دیاں چوٹیاں چونکہ دیں میرا لال بچیں بال واسطے گھوڑے دی ہکلی سواری اوکھی پر میں نانا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں میں مرتجز تو واقف ہوں مرتجز میں کو بیان کریں میں کوئی تکلیف نہ لے سی ختم ہو گیا بیان میرا مسجد نبوی کے دروازے دے پہلی دفعہ مرتجز کے زندگی جزیم رکھی گئی پورا شہر جمع ہوئے خود نبی رکاب نبی حسین آدھے نانا کیوں رکاب نبی وے چڑھا نانا چڑھا حسین آدھے نانا تکلیف نہ کرو ہٹ ونیوں میں خود چڑھ بس بابے علی دا حد ہے بابا تو صحیح تکلیف نہ کرو میں چڑھا نبی تے علی پوچھتے میرا لال بچپن نہیں گھوڑے تے کلا کلائی نہیں چڑھا کی میں چڑھتے حسین مرتجز تے کولا گیا دل آج میں کوئی ایویں چڑھا جی میں دہنی دلی کربلا رومن کو تو بڑی عبادت ہی کوئی نہیں پڑی کربلا دا نام ہے نبی غلیل ہونے رہے مرتجز اگلیاں گوڑیاں زمین تے 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 حسین ترائے دفعہ اولا رہی تھے مگر دین اچھی آدھے مرتجز میں چڑھ نہیں سکتا جنا حسین کا کہ نہیں چڑھ سکتا مرتجز سجا پاس زمین کے لئے تجھی میں رو تیری مرضی ہے مرتجز دے پاسے لامن دی دے رہی نبی کئی دفعہ بیٹھے جنوہ تجھے علی کئی دفعہ بیٹھے جنوہ تجھے حسین آدھے جلدی اٹھی میرا نانا نروا میرا بابا او مکانیوں مرتجز حسین کو سوار کر کے ترے علی باغ سواری مدینے دے بٹھرے آدھے یا علی جناسا حسین کو سوار کی جگہ کھنڈوے سادیاں عورتہ آگر سادی طرف علی کو اکھائے تھوڑی دیر گھوڑا سادے دروازے لگے اسا دیکھنا چاہنی آئے لیکن حسین اپنی سواری تے سونا کیڑا لگ رہا ہے کہیں گلے علی کہیں گلیے چمینن کہیں گلے کہیں گلیے میں آدھا سامان ڈھائے پیا ہویا زمین ختم ہو گئی ہویا اچانک ٹوٹے ہوئے علی روک گئے نبی آدھے کہیں روکا ہوئے مولا علی فرمیدن او سامنے دیکھو فضا روندی کھڑی ہے علی کول بن گیا دن فضا کہیں روائے فضا دیا یا علی تیری محمد دی قسم ہے یہ ویلے دا حسین سوار ہوئے اسے ویلے دی حسین دی ماں دیا کو برکا پلا کے دروازے دے آئی کھڑی ہے آدھیا فضا علی گوا گھوڑا جلدی گرنا میریا دیا کھڑیاں گلائی صدقے دیماں ماتم تا عبادت ہے پڑے والے اور سب سے بڑی عبادت ہی ماتم ہی ہے دیاں کھڑیاں کافی دیر دیاں تھک نہ پونے کنا کھڑیاں حسین جو 5 سالہ دے تا سینی دا بچہ دے بچیاں انشاءاللہ نہیں مولا علی پتر دا مرکب سواری کی اپنی حویلی دا روکی ہاں قابو کرائے میرا وعدہ ہے یہ میں صحیح سمجھا کیا زندگی دا سامان جب تک علی نہیں آئے سین بطول کھڑے کہنے لئے میری سین نے چاہے جو میرا شوہر پتر دی سواری کی دھیاں دیا چوٹیاں چمکیاں دیا گھوڑا رکا ہے
میں اپنے کمرے چٹھی کیا بھی پڑی او بخاریوں مولا علی دروازے تے پہنچن بچیاں پیو کولو پھرا دے گھوڑے دیاں واگاں کھدیاں دیاں دیاں چولیاں چم کے سجے دے دن کھبے دے دن ماں کیوں گئی ہے فرمائے دن بابا کمرے چ گئی ہے کیوں گئی ہے علی بابا آپ بن کے دیکھو او بخاریوں مولا علی پچھو آئے منظر نٹھائے امامہ کھول کے علی دگا لچ نٹھائے کہ نٹھن سین زہرا چادر تطہیر جو بیٹھی رکھ دیا آدھیا یا علی آج پہلی دفعہ مرتجل ہے میں جو خبر نہیں سبحان اللہ کنی عظمت عمر کب دی یہ چادر تطہیر تدانے تھا دے سائن زہرا یہ چادر پھیلائی یہ دامن پھیلائی مرتجل دیاں ہنجوں جمع چرال گئیں دانا چھ میری سائن دانا کھدا ہے مرتجل دے گل لگی ہولے دی مرتجل ایک او چادر ہے یہ کچھ سوائے میرے باب محمد کوئی نبی بھی مسمش کر سکتا مرتجل اپنی زبان چادر یعنی عزت جو بخشی ہے قیمت کیڑی رو گیا دیئے ہکا قیمت کربلا میرے حسین کو سوخلا ہے بی آدھیے میں چکیاں پی کے پھالے انہ بار ٹوٹدا میں کو کھانے چنگے نہیں لگے اللہ اللہ آدائہم اجمعین رب صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم مسائل فرجہم